नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीम मज़हब के अज़ीम पैरोकारों सलामुन अलैकुम तिब्तुम। आप सुन रहे हैं क़ससुल अंबिया में मज़हबी स्कॉलर अज़मत ज़हीर क़ादरी से मुख्तलिफ़ अंबिया कराम की हयात तय्यबा पर मुफस्सल गुफ्तगू। जैसा कि आपने कल की एपिसोड में सुना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस मुआशरे में रहते हैं वहाँ किन किन चीज़ों को पूजा जाता है, सूरज, चाँद, सितारे, बुत और उनका अपना बादशाह निमरूद। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो चचा हैं आज़र, आपने सबसे पहले उनको तबलीग की कि तबलीग जो है जब भी कोई करे सबसे पहले अपने घर से शुरू करे और घर से सिलसिला शुरू करके उसके बाद फिर बाहर वालों को तबलीग करना शुरू करे। और सबसे अव्वलीन जो सिलसिला है वो क्या है कि अपनी ज़ात से शुरू करे तबलीग। और वो तो नबी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वहदा, उनकी ज़ात व सिफ़ात पाक होती हैं। तो आपने जब अपने चचा से कहा कि मेरे चचा आपका जो रास्ता है वो ठीक नहीं, सूरह मरियम वर्स नंबर 43 कि मेरे पास अल्लाह की तरफ से मार्फत आई है और मुझे अल्लाह ताला ने नबी बना कर भेजा है, मेरी पैरवी करें, मुझे माने, मेरी ताबेदारी करें। शैतान जो था वो ज़ाहिर बात है साथ साथ था। उसने आज़र के दिल में ये बात डाली कि इसको ज़रा पूछो कि 18 साल मैंने तुझे पाला है, तुझे जवान किया और आज तो मुझे गलत कहता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया जब उसने कहा कि तुम झूठे हो, बुत जो है वो पूजना कोई गुनाह नहीं, यही हमारे खुदा है, जो नज़र आए वो खुदा है, जो नज़र ना आए वो क्या है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या शाह फरमाया कि चचा जान ये खुली गुमराही है। सूरह मरियम वर्स नंबर 46 चचा ने क्या कहा, उसने कहा अगर तू अपनी इन हरकतों से बाज ना आया तो मैं तुझे पत्थर मारूंगा, मेरी नज़रों से दूर हो जा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी तबलीग करते रहे, लोगों को कहते रहे, हत्ता कि जब लोगों को देखते हैं वो सितारों की चालों को देख रहे हैं और सितारों के पीछे लगे हुए हैं। दरअसल सितारों का पूजना ये हमारे अपने मुआशरे में भी बड़ा इन हो चुका है कि बहुत सारे लोग जो हैं हमारे पास भी, ज़ाहिर बात है हम इस फील्ड के बंदे हैं तो बहुत सारे लोग हमारे पास भी आते हैं, जी देखें जी सितारा मिलता है, जी सितारा मिलता है। बात सितारे की नहीं होती, बात तबीयतों के मिलने की होती है। जो बच्चा जिस महीने में जिस स्टार के तहत पैदा हुआ होता है उसके हिसाब से आपने वो हिसाब लगा कर बताना होता है। लेकिन अब उसको अपना ईमान ही बना लेना कि नहीं जी अब ये स्टार नहीं मिला तो ऐसे हो गया तो ऐसे हो गया, ये इस चीज़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। ये जोड़े अल्लाह ताला बनाता है, लेकिन दरअसल अल्लाह ताला ने सितारों का वजूद बनाया है लेकिन उसको पूजा के लिए नहीं बनाया, उसकी इबादत के लिए नहीं बनाया। अब वो कौम जो है अपने सितारों को पूज रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पास आते हैं, क्या शाह फरमाते हैं, अच्छा तुम इनको पूज रहे हो, क्या ये हमारा रब है। जब सितारे गरूब हुए तो आपने क्या शाह फरमाया कि भाई ये सितारे तो डूब गए हैं, जो डूब जाए वो रब नहीं होता, रब तो तराने के लिए होता है, बंदे को तरा दे, उसका बेड़ा पार लगा दे। फिर वो देखा कि कुछ कौम जो है वो चाँद को पूज रही है। आपने फरमाया अच्छा ये सितारों से बड़ा है, ये तुम्हारा और हमारा ये रब है। उन्होंने कहा हाँ हमारा रब तो ये है। आपने फरमाया इस ये तो कभी आधा होता है, कभी पूरा होता है, कभी होता ही नहीं। तो वो क्या रब है जो कभी आधा हो, कभी पूरा हो, कभी हो ही ना, और बस वो रात को ही नज़र आए। उसके बाद कुछ कौम ऐसी थी जो सूरज को पूजती थी। ये सारे आप जो है ना वो लाइन वाइज देख सकते हैं तफसीर में। तो सूरज को जब देखा तो कहने लगे ये सबसे बड़ा, ये हमारा रब है। आपने फरमाया अच्छा तो ये है तुम्हारा रब, ये तो इसकी रोशनी इतनी तेज़ है, आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो रही है और ये तो गरूब हो गया, जो गरूब हो जाए वो रब नहीं होता। जब इतनी बात की जो लोग थे वो इस तरह आपके दुश्मन हुए। उन्होंने क्या कहा कि इब्राहीम तुम हमारी जो कौम है उसको तुम बदनाम करना चाहती हो। अब चचा ने आपको घर से निकाल दिया, लोग आपके साथ लड़ने लगे। आपको अल्लाह ताला ने तदबीर दी, हिकमत अमली से हुक्म दिया क्या कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप क्या करें कि आप जब इनकी ईद का दिन हो आप उस दिन इनको तबलीग करें। वो लोग क्या करते थे, ईद के रोज़ तमाम खाने अपने बुतों के आगे रख कर चले जाते थे, खूब मस्तियाँ करते थे, चीज़ें खरीदते थे, अय्याशियाँ करते थे, शराब नोशियाँ करते थे और रात को आकर अपने बुतों के आगे से वो खाना उठाकर तो खाते थे कि हमारे बुतों के पास ये खाना पड़ा रहेगा तो बाबरकत हो जाएगा।
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے ہمارے ساتھ چلو. آپ نے ایسے اوپر دیکھتے دیکھتے نا تو چلتے چلتے آپ ایک دم گر گئے. آپ نے فرمایا او ہو مجھے تو چوٹ لگ گئی ہے, میں نے تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاتا, تم لوگ جاؤ. اب وہ سب اپنا کھانے بتوں کے آگے رکھ کر اپنے وہ میدان میں چلے گئے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ موقع دیکھا تو آپ فوراً اس بت خانے کے پاس گئے جہاں بت ہی بت تھے. کوئی اولاد دینے والا بت ہے, کوئی بارش ڈالنے والا بت ہے, کوئی آپ کا رزق درست کرنے والا بت ہے, کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے. اور جو سب سے بڑا بت تھا, آپ نے کیا کیا, کلہاڑا لیا, تمام بتوں کو کسی کی ٹانگ توڑ دی, کسی کا بازو توڑ دیا, کسی کی گردن اتار دی, اور بڑے بت کے کندھے کے اوپر اس کلہاڑے کو رکھ کر اب واپس اپنے گھر چلے گئے. اب جب قوم تمام دن مستیاں کر کے رات کے وقت آ کر اپنا کھانا اٹھانے کے لیے آئی تو جیسے ہی دروازہ کھلا وہ ایک دم دیکھتے ہی رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا. اب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آنا ہی آنا تھا. انہوں نے کہا وہی ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے, اس کو بلاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بلایا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے کیا پوچھتے ہو, ان کانو ینطقون, اگر یہ بولتے ہیں تو ان کو پوچھو, اپنے بڑے معبود کو پوچھو, اپنے بڑے بت کو پوچھو, وہ بتائے, وہ تو صحیح ہے نا. باقیوں کی تو کسی کی گردن اتر گئی, کوئی بیچارے مزدور ہو گئے, تو یہ تو تندرست ہے, اس کو پوچھو. اب قوم نے کیا کیا, بل فعلوہ کبیرہم ھذا, آپ نے فرمایا بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہے یہ جو کچھ کیا ہے. جب اتنی بات کی تو ان کی قوم کیا بولی, ما ہؤلاء ینطقون, ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے. آپ نے شاہ فرمایا جو بول نہ سکے کیا وہ خدا ہو سکتا ہے. جب اتنی بات کی ساری قوم کے سر جو ہیں وہ شرم کے ساتھ جھک گئے کہ اب تو ہم اپنی بات میں خود جھوٹے ہو گئے. اب ہم کیا کہیں ابراہیم علیہ السلام کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر بت توڑتے جاتے ان کے سامنے توڑتے تو مجرم بن جاتے, لیکن ان کی قوم نے خود مان لیا کہ ہم جن کو پوچھتے ہیں وہ تو بول بھی نہیں سکتے, کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, کسی کو کیا مار سکیں گے, وہ تو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے کہا کہ میں تم لوگوں کو جو کہتا ہوں وہ سچ کہتا ہوں, دراصل صحیح ذات اللہ کی ہے جو عبادت کے لائق ہے. اب کیا ہوا, یہ اتعبدون ما تنحتون, سورہ صافات ورس نمبر 95. آپ نے شاہ فرمایا خود ہی بت بناتے ہو اور خود ہی پوجنے لگ جاتے ہو. اور عرب میں تو یہاں تک رواج ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ کھجوروں کے بت بنا لیا کرتے تھے, ستو کو سکھا کر اس کا بت بنا لیا کرتے تھے, سفر میں اپنے ساتھ لے جاتے تھے, جب بھوک لگتی تھی اپنا ہی خدا کھا جاتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, آپ نے شاہ فرمایا کہ میں تمہارے بتوں کو کبھی بھی سجدہ نہیں کروں گا. بات بادشاہ تک پہنچ گئی. نمرود نے جب دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیا سلسلہ یہ, انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جب بلایا تو اس وقت کا قانون کیا تھا کہ جو بندہ بادشاہ کے دربار کے اندر داخل ہوتا تھا وہ بادشاہ کو سلام وغیرہ کا تو تب کوئی تصور ہی نہیں تھا, وہ آ کر تو ان کو سجدہ کرتے تھے. جتنی قوم ساتھ تھی جو آپ کا دعویٰ کرنے کے لیے پیش ہوئے تو ان سب نے سجدہ کیا. ابراہیم علیہ السلام ویسے کھڑے رہے. نمرود کو بڑا غصہ آیا, اس نے کہا تو نے مجھے سجدہ نہیں کیا. آپ نے شاہ فرمایا میں صرف اپنے رب کو مانتا ہوں, بس اسی کو سجدہ کرتا ہوں, میرا کیا کام ہے تجھے سجدہ کروں. اس نے کہا اچھا تیرا رب کون ہے. آپ نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے. نمرود اس قدر بیوقوف تھا, کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. آپ نے فرمایا وہ کیسے. کہنے لگا اپنے کرندوں کو کہ جاؤ اس بندے کو بلا کر لاؤ جس کی رات کو پھانسی ہے. انہوں نے وہ مجرم کو لے آئے. کہنے لگا جاؤ تم آزاد ہو. اور کیا کہا کہ جاؤ راستے میں جاتا ہوا کوئی بندہ پکڑ کے لے آؤ جس نے کوئی جرم نہ کیا ہو اور اس کو پھانسی پر چڑھا دو. جب اس نے اتنا یہ کام کر دیا جو سزا یافتہ تھا اس کو چھوڑ دیا اور جو بے گناہ تھا اس کو پھانسی پر چڑھا دیا. اپنی طرف سے اس نے یحیی و یمیت کا ایک خاکہ پیش کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شاہ فرمایا سو افسوس صد افسوس کہ تو فلسفہ حیات اور ممات کو سمجھا ہی نہیں. آپ نے فرمایا اچھا. کہنے لگا دیکھا میں نے کر لیا, میں زندہ بھی کر سکتا ہوں مار بھی سکتا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا اب میں ایک ایسی دلیل پیش کروں گا کہ تو کیا تیرے بڑے بھی اس دلیل کو پورا نہ کر سکیں گے. آپ نے کیا شاہ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مَغْرِبِ,
کہ میرا رب تعالیٰ سورج کو لاتا ہے مشرق سے، تو ایسا کر اس کو مغرب سے نکال دے تو میں تجھے رب مان لوں گا۔ اب یہاں پر رک جائیں، بات تو ابراہیم علیہ السلام کی ہو رہی ہے اور نمرود کا مکالمہ چل رہا ہے، لیکن آپ اپنا رخ موڑ لیں مدینہ المنورہ کی طرف۔ وہ بات ہی کیا جس میں اپنے مشوق کا ذکر نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل پاک سے آقا علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک حبیب کو کیا شاہ فرمایا، اے میرے حبیب تو لوگوں کو بتا دے قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری مثال بندہ ہوں۔ میرے حبیب تو کہہ، کیوں کہے؟ سب کو پتہ ہے وہ بندے ہیں۔ کیوں کہا؟ کہ آپ نے سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا دیا تھا۔ مقام صحابہ پر چلے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وجہ کریم کے لیے آپ نے سورج واپس پلٹایا، فرمایا میرے حبیب یہ دعویٰ ابراہیم علیہ السلام کر چکے ہیں کہ اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اور جو الفاظ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلے آقا علیہ السلام نے بیان ہی اس کو پورا کر کے دکھا دیا۔ لیکن سنیوں کے عقیدے پر ہزاروں سلام کہ وہ پھر بھی سرکار کو رب نہیں مانتے بلکہ آمنہ کا لال مانتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ ان کا میلاد کرتے ہیں۔ کہ ایک شرط تو یہی تھی نا کہ آپ نے اگر یاتی بشمسی من المشرق فاتی بیہا مغرب، کہ نمرود کو کیا کہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہ تم ایسا کرو سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نکال دو، تو سرکار نے نکال کر دکھا دیا۔ لیکن سنی پھر بھی سرکار کو رب نہیں مانتے۔ کیوں؟ بندہ جتنا مرضی اوپر چلا جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ رب چاہے آگے بندے کے دل کے اندر بیٹھ جائے پھر بھی وہ بندہ نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اتنی بات کی فبوہت الذی کفر، تو نمرود جو ہے وہ حیران ہو گیا کہ اب میں کیا کہوں، میں تو یہ نہیں کر سکتا۔ اس وقت کیا ہوا، اس نے کہا بھئی یہ تو بندہ اس طرح نہیں مانے گا، لہٰذا اس کے لیے ایسا کام کرو کہ عمارتیں بنانی شروع کر دو اور اس کے اندر لکڑیاں ڈالنی شروع کر دو۔ اس حد تک یہ بات مشہور ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود جو ہے وہ آگ میں جلانا چاہتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ وہاں کے لوگوں نے لکڑیاں اکٹھی کرنی شروع کر دیں، اور اس حد تک یہ بات مشہور ہو گئی کہ لوگوں نے کیا کرنا کہ جب ان کا کوئی کام نہ ہونا انہوں نے کہنا اے ہمارے بت، اے ہمارے معبود ہمارا فلاں کام کر دے، ہم ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیوں میں حصہ ڈالیں گے۔ لوگ کیا کرتے تھے، لکڑیاں پھینکتے جا رہے تھے، پھینکتے جا رہے۔ سورہ صافات ورس نمبر 57 کہ جب وہ لکڑیوں کے ساتھ فل بھر گیا اور قرآن نے اس کے لیے جہیم کا لفظ استعمال کیا۔ جہیم دراصل دوزخ کا ایک نام ہے، کہ قرآن نے کیا کہا کہ وہ دراصل اتنی آگ تیز ہو گئی جیسے وہ گویا کہ دوزخ ہے۔ اتنا انہوں نے گہرائی کے اندر اس کی کھدائی کی اور اتنا اس کے ساتھ اتنی زیادہ لکڑیاں بھر دیں کہ بس جو بندہ اس کے اندر گرے وہ بچے ہی نہ، حتیٰ کہ کوئی پرندہ جو اوپر سے گزرتا تھا وہ بھن کر اس کے اندر گر جاتا تھا۔ اتنی تپش تھی، اور 3 میل دور سے اس کا جو ہیٹ تھی اس کی محسوس کی جاتی تھی، اتنی زیادہ تپش تھی۔ اب کیا ہوا، اللہ کے نبی کو جلایا جانا ہے، نمرود نے اپنے حساب سے پورے اپنے سبب بنائے تیار کیے، اور ادھر گرگٹ جس کو جو رنگ بدلتا ہے، اس کے بارے میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شاہ فرمایا کہ جس نے اس کو پہلی ضرب میں مارا، کیونکہ یہ گستاخ نبی ہے، یہ گستاخ نبی ہے، یہ کیا کرتا تھا، اس آگ کو آ کر پھونکے مار مار کے اور جلاتا تھا کہ اور دہکے آگ۔ اور چڑیا، چھوٹی پیاری چڑیا، وہ کیا کرتی تھی، دور سے ایک قطرہ پانی کا لاتی تھی، وہ آتے آتے بس ایک چھینٹ رہ جاتا تھا تو لا کر آگ کے اوپر ڈالتی تھی۔ لوگوں نے کہا بھئی تم اتنا سا پانی لاتی ہو، یہ تو آگ اتنی زیادہ، یہاں پر تو جتنا مرضی پانی ڈالیں اس نے بجھنا نہیں، تو تم یہ کیوں لے کر آتی ہو؟ اس نے کہا بھائی جب روز قیامت اللہ تعالیٰ حساب لے گا تو میں یہ تو کہہ سکوں گی اللہ تیرا نبی جل رہا تھا، میں نے اتنی پرواز کر کے ایک چھینٹ تو ڈالی تھی۔ اسی لیے بزرگوں نے شاہ فرمایا جو گستاخ نبی ہو اس کو مار دو، اس کا انتظار نہ کرو۔ اب دیکھیں وہ کب کا واقعہ ہوا، آقا علیہ السلام کتنے سالوں کے بعد تشریف لا رہے ہیں، لیکن آپ نے بخاری شریف پڑھیں، احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا گستاخ نبی کو مار دو، جہاں ملے مارو۔ فرمایا جیسے جیسے تیری ضربیں بڑھتی جائیں گی تیری نیکیاں کم ہوں گی،
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضربے کم ہوں تو یہ کیا مسئلہ؟ آپ نے فرمایا پہلی ضرب میں کیوں نہیں مارا، شدت کے ساتھ گستاخ نبی کو کیوں نہیں مارا؟ اس لیے نیکیاں کم ہوں گی اگر تیری پہلی ضرب کے ساتھ وہ جانور مر جاتا ہے تو فرمایا تیرے لیے 100 کا ثواب ہے۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ نے یہ جو فیصلے ہیں اپنے پاک حبیب کی زبان سے ہم لوگوں تک پہنچا دیے کہ گستاخ نبی کو کبھی معاف نہ کرو۔ جب کوئی نبی کی گستاخی کر رہا ہو تب بولو، تب منہ کو بند نہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ اس درس کو قبول کرے انشاءاللہ۔ اب کل ہم جو ہے اس کے آگے آپ کو بتائیں گے کہ جب آتش نمرود کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، جب عاشق جل رہا تھا تو تب مشوق نے کیا کیا، وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تو یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔